الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ کیا لاؤڈ اسپیکر پہ اتنی آواز رہتی ہے؟ کس نے لگایا لاؤڈ اسپیکر؟ یہ لگا دو، یہ والا مائک لگا دو۔ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ روشی پڑھیے بلند آواز سے، صلاۃ علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد 30 ستمبر کو محمود آباد میں عرس شریف کے بعد سے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھیوں نے اتنے ٹائٹ پروگرام رکھے کہ ایک دن میں 3 4 پروگرام رکھ لیے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ میں دل کا مریض ہوں اور اینجو پلاسٹی میں نے کرائی ہوئی ہے، 3 انسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں میرے دل کے اندر، رگوں کے اندر۔ لیکن لوگوں کی محبت ہے، کہتے نہیں صاحب سال کے بعد آپ آئے ہیں، کسی جگہ پر 15 سال ہو گئے نہیں گیا، کسی جگہ پر 20 سال ہو گئے آپ نہیں گئے، وہاں بھی چلیں یہاں بھی چلیں۔ ان کی محبت کی وجہ سے میں چلتا رہا، لیکن پرسوں سے دل میں تکلیف شروع ہو گئی جب میں وہاں سے کہروڑ پکا سے واپس آیا۔ ساری رات کا سفر تھا، منچر آواز سے ہوتے ہوئے حضرت بابا فرید شکنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دیتے ہوئے
صبح فجر کے وقت پہنچے، تکلیف دل میں شروع ہو گئی کہ میں نے اپنے جو معالجین ہیں کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا فوری طور پر تو آپ کو ECG وغیرہ ہوتا ہے وہ کرائیں۔ چنانچہ آج صبح قصور گئے تھے اسپتال کے اندر، وہاں دوستوں نے ڈاکٹروں کو دکھایا، ECG وغیرہ بھی کرایا ہے۔ انہوں نے کچھ دوائیں وغیرہ بھی لکھی ہیں، کہا آپ نے آرام نہیں کیا، آرام نہیں کرنے کی وجہ سے یہ تکلیف آپ کو ہوئی ہے۔ اس نے کہا آپ تمام پروگرام اپنے منسوخ کر دیں۔ چنانچہ اس کو دیکھ کر لوگوں نے یہاں بھی کہہ دیا، جمبو والی حویلی نے بھی کہہ دیا کہ یہ منسوخ ہے، آج کا پروگرام بھی کہہ دیا کہ بھئی میں نہیں آ سکوں گا۔ لیکن میں نے سوچا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دورے میں سب سے پہلے یہاں تشریف لاتے تو میرے دورے کا بھی اختتام میں سوچ رہا ہوں کہ آج کی اسی جلسے پر ہو۔ پرسوں نکل جاؤں گا میں حیدرآباد واپس کل اجلاس سے جمعیت وہ کر کے، لیکن یہ آخری ہمارا اس پروگرام کا اور اس دورے کا جلسہ وہاں ہو جائے گا کہ جہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے اور کئی کئی دن یہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے قاری رمضان صاحب اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مخلصین میں سے تھے اور خاص محبت کرنے والوں میں سے تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اہل سنت والجماعت اس میں 12ویں شریف کے جلسے کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے جلسے کرتے ہیں، اور ربیع الثانی میں 11ویں شریف کے جلسے کیے جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفلیں سجائی جاتی ہیں، منعقد کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا بھی ذکر فرمایا۔ حضور کے محبوب صحابہ کرام ہیں، حضور کے محبوب اہل بیت اطہار ہیں، حضور کے محبوب یہ اولیاء کرام ہیں، غوث پاک ہوئے، داتا گنج بخش علی حجویری ہوئے، بابا بھائی شکر گنج ہوئے، بابا بلے شاہ ہوئے، ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مرشد شاہ محمود الولی ہوئے، یہ اولیاء کرام حضور کے محبوب ہیں، اور محبوب کے جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کو اپنا نبی محبوب ہے، اس لیے اس محبوب کے جتنے محبوب ہیں وہ بھی اللہ کا محبوب ہے، اور قرآن میں اللہ نے ان سب کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، جو آپ کی اطاعت کریں ان کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جو اطاعت نہ کریں، نافرمانی کریں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی اذن سے بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو سراجا منیرا بنا کر بھیجا ہے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے سراجا منیرا۔
اللہ نے اپنے محبوب کو کہا سراج منیرا۔ سراج منیرا کے کیا معنی؟ اگر قرآنی اصطلاح میں دیکھیں تو اس کے معنی سورج کے آتے ہیں قرآنی اصطلاح کے اندر، کیونکہ دوسرے مقام پر انہوں نے کہا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سراج اللہ نے سورج کو فرمایا، تو یہاں بھی سورج فرمایا اپنے محبوب کو، اللہ نے اپنے محبوب کو سراج بنا کر بھیجا، یعنی سورج بنا کر بھیجا۔ لیکن جو لغوی معنی ہے عرب کی لغت کے اندر، وہ سراج کے معنی آتے ہیں چراغ کے۔ چراغ کے معنی آتے ہیں چراغ، موم بتی ہے، دیا ہے، لالٹیں جلا کرتی تھی، یہ سب چراغ ہوتے تھے، اس کو کہتے ہیں چراغ عربی کے اندر۔ تو اگر اس کے دونوں معنی لے سکتے ہیں، سورج والے معنی بھی لے سکتے ہیں، اس پہ بھی علماء نے بڑے نکات بیان کیے ہیں، اور اگر اس کے لغوی معنی لیں سراج کے معنی چراغ کے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے ہم نے اپنے محبوب کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے، یہ قابل غور و بات ہے، اپنے محبوب کو چراغ کیوں فرمایا؟ اپنے محبوب کو چراغ کیوں فرمایا؟ دیکھیے چراغ کی ایک خصوصیت ہے، چراغ کی ایک خصوصیت ہے، ایک موم بتی آپ جلائیں، اس موم بتی سے دیکھیے یہ بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یا تو بچوں کو پیچھے بٹھا دیا کریں یا بچے بیٹھے ہیں، ایک موم بتی آپ نے جلائی، اس سے آپ چاہیں دوسری موم بتی بھی جلا لیں گے، پھر اسی سے آپ نے تیسری موم بتی بھی جلا لی، اسی چراغ سے آپ نے چوتھی بھی جلا لی، حتیٰ کہ 100 جلائیں، 1000 جلائیں، جتنی چاہیں، اس ایک موم بتی سے سینکڑوں ہزاروں موم بتیاں اور سینکڑوں ہزاروں چراغ جل سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کو جو چراغ کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ یہ ایسا چراغ، یہ ایسی روشنی ہے کہ 1,24,000 جتنے انبیاء ہیں انہوں نے نبوت اور رسالت کا جو نور لیا ہے وہ اسی چراغ سے لیا ہے۔ سارے جو چراغ جلے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اپنے اپنے دور میں جن کے نبوت کے چراغ جلے ہیں، جن کے رسالت کے چراغ جلے ہیں، وہ اسی چراغ کی روشنی سے جلتے چلے گئے۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم۔ حضور کے در دولت سے جس نے بھی، جو نبی بھی تھا، جس نے بھی جو کچھ فیض ملا اس کو نبوت کا ملا، بڑے بڑے معجزات ملے، بڑے بڑے کمالات ملے، وہ جو کچھ بھی نور ملا ہے وہ سب اس مصطفیٰ کے نور سے ملا ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہ چراغ ایسا ہے کہ اس نے جتنے نبیوں کے چراغ تھے وہ بھی جلائے، اور پھر جب اس عالم کون و مکان میں حضور جلمگر ہوئے تو پھر صحابہ کے چراغ جل گئے۔ وہ چراغ جو جلے وہ بھی تو حضور کے نور سے جلے نا، وہ جو چمکے ہیں وہ بھی تو حضور کے نور سے چمکے ہیں۔ کون جانتا تھا حضرت عمر کو، کون جانتا تھا حضرت عثمان کو، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ساری دنیا کے اندر چمکنے لگے، حضور کے نور سے چمکے۔ اور پھر صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، پھر بڑے بڑے محدثین، پھر بڑے بڑے مفسرین،
پھر بڑے بڑے فقہاء، پھر بڑے بڑے علماء، پھر بڑے بڑے اولیاء، پھر بڑے بڑے صوفیاء، پھر بڑے بڑے اقطاب اقواس، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، وہ سب چمک رہے ہیں، وہ سب مصطفیٰ کے نور سے چمک رہے ہیں۔ اسی لیے مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دل چمکانے والے۔ اے میرے آقا آپ کے نور سے غوث پاک بھی چمک گئے، داتا گنج بھی چمک گئے، علی حجویری بھی چمک گئے، بابا فرید بھی چمک گئے، بابا بلے شاہ بھی چمک گئے۔ ایک نگاہ کرم مجھ پر بھی چمکا دے دیجئے تاکہ میرا کالا دل بھی چمکتا چلا جائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دل چمکانے والے۔ کیسے کیسے چمکائیں؟ کفرستان الور، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی رمق نہیں تھی روشنی کی، وہ حضرت شاہ رکن الدین پیدا کر دی، اور کیسا خطے کو انہوں نے چمکایا، کیسا چمکایا، جہاں چلے جاتے تھے وہیں کلمہ پڑھنا لوگ شروع کر دیا۔ ہندو اپنے دروازوں کو بند کر لیتے تھے، کھڑکیاں بند کر لیتے، ارے بھائی کیوں بند کر رہے ہو؟ عجیب آدمی ہے، جس پر نظر پڑتی ہے اسی کا دل چمکنے لگتا ہے، وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، ہزاروں کافروں پر صرف نگاہ ڈال کے ان کو مسلمان کر دیا۔ یہ پنگا چل جائے گا بھائی، یہ پنگا ایک چلا دے، ہلکی ہوا آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کیسے کیسے چمکا ہے، سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ کفر تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کا جب نور آیا تو سب چمکتے چلے گئے، سارا عالم چمک گیا، سارا عالم منور ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کفرستان میں گئے تھے جہاں نام لینا جرم تھا، کوئی اسلام کا نام نہیں لے سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنا ڈیرا ڈالا، فرمایا پانی ہے یہاں، ہاں ہے پانی، کیوں کیا؟ کہنے وضو کر، کہنے وضو کا نام اس جگہ پر؟ یہاں تو مار دیتے ہیں بھائی اسلام کا نام لے کے، اور تو وضو کا نام لے رہا۔ اللہ فرمایا نہیں، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھ کر اور وضو بھی کریں گے، یا تو اسلام کا نام بھی لیں گے، دین کا نام بھی لیں گے۔ دیکھیں کون روکتا ہے، پورا زور لگا دیا، روکنے کی پوری کوشش کر لی، اللہ پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا پانی نہیں دیا، آپ نے فرمایا اچھا پانی نہیں دیتے، چلو لوٹا لو، لوٹی کے اندر سے لے آؤ، اس ساغر کا پانی اٹھا لو، لوٹے میں پانی بھرا، پورا ساغر کا پانی لوٹے کے اندر آ گیا، پورا جتنی جھیل تھی وہ سب خشک ہو گئی۔ پریشان لوگ، یہ کون ولی آ گیا بھائی؟ اللہ کو پھر ہاتھ پیر جوڑے، پھر معافیاں مانگی، اب میں واپس ڈال دو، جا لوٹا دوبارہ ڈالا، ساگر کے اندر پھر لہریں اٹھنے لگی، اللہ۔ اور پھر کس طرح اسلام کا ڈنک کے بجائے آپ نے جہاں جو اللہ کے ولی جس جس جگہ پر پہنچے اسلام کے پرچم، 90 لاکھ لوگوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کر دیا۔ پھر ایک دور پھر آیا ایک دور، وہ تھا اکبر کا دور۔ اکبر نے کہا اچھا میں ایک نیا دین ایجاد کروں گا، اور نیا دین اس نے ایجاد کیا، اس نے کہا کہ سب کو خوش کر دو، سب کو خوش کر دو۔
ہندوؤں کو بھی خوش کرو، عیسائیوں کو بھی خوش کرو، یہودیوں کو بھی خوش کرو، اور زرتشت کو بھی خوش کرو، یہ سورج پوجنے والے ان کو بھی خوش کرو۔ اس نے کہا ایک دین نیا ایجاد کرو۔ مسلمانوں سے کہا تم جا کے صرف ایک نماز پڑھ کے آ جایا کرو، باقی رہنے دو۔ باقی جب صبح کا وقت ہوا کرے تو ان کو خوش کرو، کیا نام ہے، سورج پوجنے والوں کو، سورج کو نکلتے ہی سورج کو پوجا کرو جا کے۔ ہندو کو خوش کرنے کے لیے جب وہ گھنٹی بجاتے ہیں تو گھنٹی بجاؤ، وہ گھنٹی بجا کے سب وہاں بھی جایا کرو، ان کو بھی خوش کر کے آؤ۔ عیسائیوں کے بھی خوش کرو، ان کے بھی گرجے میں چلے جایا کرو۔ یہودیوں کو خوش کر دو، ان کو بھی جایا کرو۔ اور دیکھو رمضان کے اندر روزہ کوئی نہیں رکھے، ہاں میرے دربار میں آیا کرو تو پان کھا کے آیا کرو، تاکہ مجھے پتہ چلے تم نے روزہ تو نہیں رکھ لیا کہیں۔ اللہ نعرہ تکبیر۔ میرے دربار میں رمضان میں پان کھا کے آیا کرو تاکہ مجھے پتہ چلے تم نے روزہ تو نہیں رکھا۔ اور میرے دربار کے آداب میں سے کیا، جب آیا کرو تو سجدہ کیا کرو، مجھے آ کے سجدہ کیا کرو۔ حضرت امام ربانی کو اللہ نے پیدا کیا سبحان اللہ۔ اس ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جہانگیر نے کہا، اس کا بیٹا پھر بیٹھا گدی پر، وہ بھی اسی کی طرح تھا جہانگیر۔ اس نے کہا بلاؤ احمد سرہندی کو۔ جب حضرت امام ربانی آنے لگے، اس نے کہا میرے دربار کے آداب میں سے کہ سجدہ کرو۔ آپ نے کہا نہیں، سجدہ صرف اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ آج بعض ہمارے سنی قبروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، مزاروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، ولیوں کو سجدہ کرتے ہیں، اب پھر بیٹھے رہتے ہیں آرام سے۔ حرام ہے سجدہ کرنا۔ کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی کیا نام ہے مزار کو، کسی قبر کو، کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ حضرت امام ربانی نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، کسی کو جائز نہیں۔ شہزادہ جو تھا وہ عاشق تھا، آپ کا خادم تھا، حضرت امام ربانی محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا حضرت میں نے اپنے باپ سے پوچھ لیا، اس نے کہا چلو سجدہ نہیں کریں، تھوڑا سا جھک کے آ جائیں، بس وہی کافی ہو جائے۔ حضرت امام ربانی نے فرمایا یہ سر اللہ کے آگے جھکا ہے، کسی کے آگے نہیں جھکا۔ آپ گئے، دروازہ انہوں نے چھوٹا سا بنا دیا تاکہ خود بخود جھکیں گے، تو آپ نے اپنا سر مبارک ادھر کیا، ادھر کر کے پھر اندر داخل ہو گئے۔ تو ہمارا سر نہیں جھکتا، صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ علامہ اقبال تعریف کرتے ہیں حضرت امام ربانی کی، پاکستان کا بنانے والا ہے، مصور پاکستان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، امام ربانی کی مزار پہ میں حاضر ہوا۔ علامہ اقبال خود حاضر ہوئے، اس کا مطلب ہوا علامہ اقبال سنی تھے، اللہ کے ولیوں کے مزار پہ حاضر دیا کرتے تھے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کیونکہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اقبال کہتا ہے حضور کے نور سے یہ تو چمک ہی رہے ہیں اللہ کے ولی، لیکن یہ جس قبر میں چلے جاتے ہیں اس قبر کے ذرے بھی چمکنے لگتے ہیں۔ کہتا ہے میں آیا تو میں نے دیکھا، اقبال کہتا میں نے دیکھا ان کے ذرے چمک رہے تھے۔ حضرت امام ربانی کی قبر جلا رہی ہے، کیوں؟ انہوں نے یہ کام کیا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ گردن نہیں جھکی آپ نے، اسلام کے نام کو بلند کیا آپ نے، دین کے نام کو بلند کیا آپ نے، اسلام کی عظمت کے پرچم کو بلند کیا آپ نے۔ خریدار من کے اللہ کے ولیوں کے کام تھے۔ اللہ کے ولیوں نے پورے اس خطے کے اندر، آج علماء فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ احسان ہے جو ہم اور آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں، مسجد میں نظر آ رہے ہیں، یہ احسان ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا۔ اگر آج سے کئی سو سال پہلے آپ اگر
اس کو اکبر کو درست نہ کرتے اور جہانگیر کو درست نہ کرتے اور اس کا مقابلہ نہ کرتے اور یہاں اگر اسلام کا بول بالا نہ کرتے تو آج ہم بھی ایسے ہوتے کہ یہ گھنٹی بجا رہے ہوتے، یہودیوں کی بھی جا رہے ہوتے، عیسائیوں کی بھی جا رہے ہوتے۔ بھائی کاش آج پھر کوئی ایسا مجاہد پیدا ہوتا ہے جو اسلام کے پرچم کو بلند کرے۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ کس طرح ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ